تمہارے بابوں کا علمی لیول یہ ہو کہ تو خود سنا رہا ہے کہ جی ایک بابا جو ہے وہ بحری جہاز کے راستے جا رہا تھا عمرے کے لیے، حج کے لیے، ہاں، اور کیپٹن سے بار بار وہ جھگڑا کر رہا تھا، جی فلاں بندرگاہ آئے گی، پھر فلاں آئے گی، پھر فلاں آئے گی، اتنی دیر لگے گی، تو اس نے آنے واحد میں جو ہے وہ جدے پہنچا دیا. ہاں، ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے، اثر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے کا، میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا، جی تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. اور بابے کا علمی لیول یہ ہے کہ جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے، جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے، وہاں اس نے روکنا تھا، وہ بھی نہیں رکا، ساروں کے اوپر دم واجب کروا دیا. یہ بابوں کا علمی لیول ہے. ہونا چاہیے تھا کہ سٹوری میں ہوتا کہ پہلے اس نے چھلانگ مروائی، یلملم رکا اور کہا کہ سارے احرام باندھ دو، اور اگلی چھلانگ میں وہ جدے پہنچ گیا، وہ ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا. جب اتنی ٹیکنیکل خرابیاں تمہاری ان بابوں کی سٹوریوں میں ہوں گی تو مذاق تو تم اڑوا رہے ہو نا.